جی چاہے تم وہ کرو. تو یہ اب دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہمارے دین نے پہلے سے ہی ہمیں یہ بتا دیا تھا یہ کہ یہود اور نصارہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے. تو یہ ہمارے حکمرانوں کو، یہ مسلم حکمرانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، جنہوں نے خاص طور پہ یہ عرب ممالک نے اپنی تمام تر انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ پہ کر کے رکھی ہوئی ہے. ان کا سارا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے. یہ جو تیل بیچتے ہیں پوری دنیا کو، تو اس کا 50% ایک صرف سعودی عرب ہے جس کو 50% مل جاتا ہے. وہ 50% امریکہ کے بینکس میں رہتا ہے وہ پیسہ، جبکہ وہ سعودی گورنمنٹ کا وہ پیسہ ہے. تو یہ جس طرح سے کہنا چاہیے کہ گروی رکھا ہوا ہے امریکہ نے ان عرب کنٹریز کو. ان عرب کنٹریز نے اپنی ساری انویسٹمنٹ کو وہاں پہ لگا کے رکھا ہوا ہے، اپنا سارا پیسہ وہاں لگا کر رکھا ہوا ہے، اور اپنی اس انویسٹمنٹ، اپنے اس پیسے کو بچانے کے لیے یہ پورے مسلم امہ کے قتل عام پر جو ہے ایک خاموش مجرم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ مجرم ہی کہلائیں گے، کیونکہ اپنے مال و دولت کو بچانے کے لیے وہ اپنے ایمان کو بیچ کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اب جب ان کو احساس ہو گیا ہے، کیونکہ ابھی قطر کے جو وزیر خارجہ ہے انہوں نے ٹرمپ صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو جس طرح سے گھما دینا آتا ہے لوگوں کو، تو انہوں نے ان کو بھی وہی طفل تسلیاں دی ہوں گی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے آرمی چیف سے بھی جس طرح سے 2 دفعہ ملے ہیں، تو اس میں ان کے ذاتی مفادات، انہوں نے اپنے بزنس پوائنٹ آف ویو سے وہ ملے ہوں گے. ان کو پاکستان سے کوئی ہمدردی اور کوئی محبت نہیں ہے. اور اگر وہ ہندوستان سے بھی اپنی نفرت کو یا ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس میں بھی ان کے معاشی مفادات ہیں.